قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال حسين بن علي عليه الصلاة والسلام: فوالله إني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي. صلى الله عليه وسلم. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید سرفراز حسین ابن سید ظہیر الحسن، مرحوم سید ظہیر الحسن ابن تصدق حسین، مرحومہ سیدہ نجم النساء بنت ابن شافعی کی روح کو احسان فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من يلد ولم يولد ولم يكن له ایک صلوات بھیجیں گے محمد والے میں. جیسا کہ آپ مومنین کے علم میں ہیں کہ آج کی مجلس ایصال ثواب کے عنوان سے منعقد ہوئی ہے، لہذا قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور ساتھ ہی ساتھ امام حسین علیہ السلام کے جس قول کو آپ کے سامنے پیش کیا، ان دونوں باتوں کے زیر سایہ کوشش ہوگی کہ عظمت اسلام اور اس کے جیالے اس عنوان سے گفتگو ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جو انٹرنیشنل لیول پر آپ کی نگاہ میں اس وقت تشییع جنازہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی رضوان اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کچھ اہم نکات ہیں جس پر گفتگو کرنا مقصود ہے. اور چونکہ بانی مجلس کی خواہش تھی کہ بعض مطالب بیان کیے جائیں، اور وہ مطالب جو آپ سے پہلے اگر وہ افراد جو یہاں بیٹھے ہوئے ان تک اگر پہنچے ہوئے تو ان سے میں معذرت چاہتا ہوں. باقی جو افراد نئے ہیں جن کے لیے شاید مطالب نئے ہوں ان سے دعائے خیر کا جو ہے وہ متمنی ہوں. ایک صلوات بھیجیں گے محمد والا.
خداوند متعال عظمت اسلام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے تم میں سے جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر آئے گا ہم اس سے اس دین کو ایکسیپٹ نہیں کرنے والے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ انسان آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ لہذا خداوند متعال نے صاف اور واضح لفظوں میں عظمت اسلام کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات اتارنے کی کوشش کی کہ دیکھو، تنہا اسلام وہ دین ہے کہ جو تمہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خسارے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اگر تمہیں دنیا میں عزت چاہیے تو اس دین کا پابند بننا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں اگر اس دین کی پابندی کر کے آئے ہو تو یقیناً خداوند متعال قیامت میں تمہیں وہ مقام اور وہ منزلت عطا کرے گا کہ دیگر افراد تمہارے اس مقام اور منزلت کو دیکھنے کے بعد غبطہ اور رشک کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ فرزند رسول امام حسین کا وہ جملہ جو آپ نے شب عاشور اپنے اصحاب کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ میرے اصحاب سے زیادہ باوفا، میرے اصحاب سے زیادہ خیر و برکت رکھنے والے اصحاب اللہ نے کسی کو دیے ہیں۔ عظمت اسلام اور اصحاب امام حسین، جب آپ ان دونوں کو آپس میں کنیکٹ کریں گے، ان کو مربوط کریں گے، ان کو آپس میں ملانے کی کوشش کریں گے، تو ایک طرف اسلام ہے جو آئیڈیولوجی کو پیش کر رہا ہے، فکر کو پیش کر رہا ہے، اور دوسری طرف اصحاب امام حسین ہے جو اس آئیڈیولوجی اور اس فکر کو عملی جامہ پہنا کر دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ دیکھو، اگر اسلام کے قوانین پر عمل کرو گے، اسلام کے بتائے ہوئے قوانین کے پابند بنو گے اور اس طریقے سے زندگی گزار کر راہ خدا میں وہ عظیم درجہ جسے شہادت کہتے ہیں اسے حاصل کرو گے، تو تمہارا ادنا انعام یہ ہے کہ اب صبح قیامت تک تمہیں ہر وہ آدمی جو آزاد ہے، جس کی ذہنیت آزاد ہے، جو حریت پسند ہے، وہ تمہیں سلام کی صورت میں خراج تحسین پیش کرتا رہے گا۔ یہ ہے وہ عظمت اسلام جو اصحاب سید الشہداء نے ہمیں اور آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے عملی صورت میں۔ لہذا یہیں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور ابتدائی مجلس میں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ایکسپٹ کرنے والے نہیں ہیں۔ اچھا، اس آیہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد یقیناً کسی نہ کسی ذہن کے گوشے میں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اگر خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اسلام کو ایکسپٹ کریں گے تو پھر قرآن مجید کی اس آیت کا کیا کریں جسے ہم اکثر جو ہے وہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، اکثر جو ہے وہ نماز وحشت یا دیگر نمازوں میں جہاں پر آیت الکرسی کی فرمائش کی گئی کہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، وہاں پر ہم پڑھتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے اختیار کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، تم جس دین کو چاہے فالو کرو، اس میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی ہماری طرف سے پریشر نہیں ہے، تم جس طریقے سے چاہے زندگی گزارو، ہم نے تمہیں اس دنیا میں آزادی عطا کی ہے، اور اتنی آزادی عطا کی ہے کہ ہم نے تمہیں صرف راستہ بتا دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو تم اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، چاہے تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کا چھوڑ کر اپنے اعتبار سے زندگی گزارو، اللہ کی کفران نعمت کرو اور کافر بندے بن کے زندگی گزارو، ہم تم پر جبر نہیں کریں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا ہماری طرف سے کہ ہم نے صرف تمہیں بتایا ہے کہ یہ نماز تمہارے لیے بڑی فائدے کی چیز ہے، صرف اسے یہ نہیں سوچو کہ یہ 2 رکعت اور 4 رکعت اور 3 رکعت میں سمٹ کر رہ گئی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ایسا فائدہ تمہارے اندر ہم نے رکھا ہے، تمہارے لیے رکھا ہے جو شاید جو نماز نہیں پڑھتا اس کو نہیں پتا، لیکن ہم اس پہ جبر نہیں کریں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ نماز صبح 4:45 بجے جو ہے فرشتہ آئے گا اور آنے کے بعد تمہیں بستر سے اٹھا کر سیدھا مسجد میں آگے پٹکے گا کہ چلو وضو کرو نماز پڑھو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دوپہر کے وقت تم کسی جگہ پر تجارت کرتے ہوئے نظر آؤ گے، اچانک وقت نماز ہوتی فرشتہ اٹھا کے تمہیں سیدھا مسجد میں آگے پٹکے گا، نہیں، ہم تمہیں کھلی ہوئی چھوٹ دینے والے ہیں، جس طریقے سے چاہو زندگی گزارو، لیکن یاد رکھنا جو قوانین ہم نے تمہارے لیے مرتب کیے ہیں، تمہارے لیے بیان کیے ہیں، ان قوانین میں ہر قانون تمہارے لیے بہتری کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے۔
اس میں ہمارا 1% کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی سوچو کہ تم نے سجدہ کر لیا تو ہماری خدائی میں اضافہ ہو جائے گا, تم نے 2-4 جھوٹ بول دیے تو ہماری خدائی تھوڑا سے نیچے آ جائے گی. تم ہمارے پابند بنو نہ بنو, ہماری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو نہ کرو, کرو گے تو تمہارا فائدہ, نہیں کرو گے تمہارا نقصان ہے. یعنی فلسفہ وجوب و حرمت کو اس طریقے سے سمجھو کہ جتنا واجبات پر عمل کرتے چلے جاؤ گے تمہاری زندگی میں نکھار آتا چلا جائے گا, اور جتنا حرام پر عمل کرو گے اتنا گمراہی میں ڈوبتے چلے جاؤ گے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. لیکن ہم جبر نہیں کریں گے. پروردگار بات سمجھ میں آ گئی. لیکن یہ جب آیت ہم پڑھتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ اگر کچھ اور لے کر آئے تو ایکسیپٹ نہیں ہے. اب ان دونوں آیتوں کو جب میں مطالعہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں آیتیں ایک دوسرے کے خلاف میں. ایک آیت کہہ رہی کہ اسلام کے علاوہ کچھ ایکسیپٹ نہیں, دوسری آیت کہہ رہی کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, لا اکراہ فی الدین, دین کے ایکسیپٹ کرنے میں ہم نے تمہیں کھلی چھوٹ دی ہے. اب ان دونوں آیتوں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دونوں آمنے سامنے ہیں. کیا ایسا ہے کہ قرآن مجید کی یہ دونوں آیتیں دو الگ باتوں کو بیان کر رہی ہیں, یا کسی ایک چیز کو سمجھانے کے دو مرحلے ہیں جس کو الگ الگ لیول پر سمجھایا جا رہا ہے؟ اب میں اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. بارش کا موسم ہے. بہرحال اب ایک عجب المیہ آپ دیکھیے, 15 دن پہلے کی جو ریلز ہیں اس کا حال دیکھیے آپ, کہ ہر طرف دعائیں تھی کہ پروردگار بارش ہی بارش, بارش نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, ممبئی سے باہر جانا ہوگا. اب بالکل برعکس ماحول ہے کہ پروردگار اتنا زیادہ بھی نہ سن لے کہ اب گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے. تو یہ دونوں بندہ جو ہے وہ کسی چیز سے خوش نہیں ہے. وہ مرحلہ تھا تو ایک الگ دعا تھی, یہاں ایک الگ دعا پر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ خدا نے اس مسئلے کو کسی اور کے اختیار میں نہیں دیا. کہ اگر فرض کریے 1 منٹ کے اختیار بھی اگر بندوں کا ہو جاتا تو آپ سوچیں کیا قیامت ہوتی. کوئی بارش کا خواہاں ہوتا, کوئی بارش کا خواہاں نہیں ہوتا, کوئی کچھ, ہر آدمی اپنے حساب سے برکیف. اب بارش کا موسم ہے, میں گیا امبریلا لینے کے لیے, چھتری لینے کے لیے. دکاندار سے میں نے کہا بھائی چھتری دکھا دیجئے. اس نے 2-4 چھتری لا کر رکھ دی کے لیے, یہ ہم نے کہا یہ سب کیا ہے؟ کہنے لگے حضور یہ 200 والی چھتری ہے, یہ سمجھیے 300 والی چھتری, اور یہ 500 روپے والی. ہم نے کہا خریدنا تو مجھے ایک ہی ہے, آپ 3 کیوں دکھا رہے ہیں؟ سمجھیے تو صحیح پہلے. یہ 200 والی جو چھتری ہے جب آپ لے کر نکلیں گے تو اب آپ ایسا سمجھیے نہ آپ مجھے پہچانتے نہ میں آپ کو پہچانتا ہوں. چل گئی تو آپ کی قسمت, بارش کے قطرات سے محفوظ رہ گئے تو آپ خوش قسمت ہیں, ورنہ یہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے. واپس نہ آئیے گا کہ 200 واپس کر دیجیے. اچھا بھائی ٹھیک ہے آگے بڑھیے. یہ 300 والے کیا حال ہے؟ کہ اس کی 15 دن کی گارنٹی میں لے رہا ہوں. 15 دن آپ کو بارش کے قطرات سے یہ محفوظ رکھے گی. اگر اس 15 دن میں کوئی مسٹیک, کوئی خرابی آ جائے, مرمت کے قابل ہو تو مجھے بتائیے گا, مرمت کر دوں گا, نہیں تو میں نئی چھتری آپ کو دے دوں گا. ٹھیک. یہ 500 والی کا اس کی پوری گارنٹی ہے کہ پورے 4-5 مہینے جو بھی بارش ہے اس میں یہ مکمل آپ کو بارش کے قطرات سے محفوظ رکھے گی. لیجئے صاحب, انہوں نے ساری باتیں بتا دی, اس کی حیثیت بتا دی, کیفیت بتا دی, سمجھا دیا کہ کون کہاں تک کس حد تک آپ کو لے جانے والا. اچھا اب بتائیے یہ جو بتایا اس نے, اب جب آپ کو خریدنے کی منزل آئی تو کیا یہ دکاندار آپ سے کہے گا کہ یہ تینوں میں سے یہی والی لیجیے, والی نہیں لیجیے گا؟ نہیں, یہ تو اختیار اس کو نہیں ہے. وہ اس کا کام تھا بتانا, چونکہ اسے پتا ہے ان تینوں کے بارے میں کہ یہ کس کی حیثیت کیا ہے, کون کہاں تک جانے والا ہے, کہاں تک حفاظت کرنے والا ہے. لہذا اس نے بتا دیا کہ 200, 300, 500 لینا اور نہ لینا آپ کا کام ہے. کہاں تک آپ کو جانا ہے یہ آپ کی قسمت ہے. آپ کا ٹارگٹ کیا, آپ نے گول کیا سیٹ رکھا ہے وہ آپ جانیے, اس کے حساب سے چھتری خریدیے. آپ ہو سکتا ہے کوئی مسافر ہو 10 دن رہنے کے لیے آیا تو بھائی ٹھیک ہے, وہ اپنا 300 والی چھتری لیجیے, کام چلائیے, آگے بڑھیے. لیکن اگر کسی کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اسے بہت لمبے سفر پر جانا ہے, کافی دنوں تک اسے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے, تو پھر اسے ایسی چھتری کا انتخاب کرنا ہوگا جو اس کی حفاظت کر سکے. لیکن دکاندار کو اختیار نہیں ہے کہ وہ جو بھی چاہے آپ کو جو ہے کہ یہی پکڑ لیجئے. تو عزیزوں, اگر یہ مثال میں آپ کو پہنچا سکا آپ کے ذہنوں تک تو خداوند متعال ان دونوں آیتوں کو آپ نگاہ میں رکھیے. خدا کہہ رہا ہے چونکہ میں خالق بشر ہوں, میں نے تمہیں کریٹ کیا ہے, میں نے تمہیں بنایا ہے, میں تمہارا خالق ہوں, اور اس دین کا بھیجنے والا بھی میں ہوں. مجھے پتا ہے کہ اس دنیا میں مصنوعی اور بناوٹی اور فیک دین بہت سے ہیں جو ہر گلی کوچے میں تمہیں نظر آئیں گے کہ آؤ ہمارا ساتھ تھام لو, ہم تمہیں نجات دے دیں, ہم تمہیں مکتی دلا دیں گے, ہم تمہیں نجات دے دیں گے. لیکن یاد رکھنا اس دنیا میں بندوں کے بنائے ہوئے دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
ممکن ہے کہ کوئی تمہیں 10 سال تک گارنٹی دے سکے، کوئی 20 سال کی گارنٹی دے سکے، لیکن ہم نے جو دین تمہیں بنا کر دیا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت یہ ہے کہ جب تک تم دنیا میں زندہ رہو گے تمہیں عزتوں سے نوازے گا، تمہیں شرافتوں سے نوازے گا، اور مرنے کے بعد وہاں بھی تمہارے خسارے کا ذمہ داری وہ لینے والا ہے کہ وہاں خسارہ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن ہاں جب اختیار کرنے کی بات آئے گی تو ہم نے ساری چیزیں تمہیں کھول کر بتا دی ہے، اب اختیار تمہارے حوالے ہے کہ چاہے جس دین کو فالو کرو، لیکن یاد رکھنا اسلام کے علاوہ کچھ لے کر آئے تو سوائے گھاٹے کے اور کچھ تمہارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اگر اسلام کو لے کر آئے تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ ایک سلام بھیجیں گے محمد والے محمد۔ تمہیں سرخرو کرے گا یہ اسلام۔ اچھا اتنا امپورٹنٹ اسلام ہے؟ کہاں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ تو ٹھیک ہے میں اپنے نام کے آگے مسلمانی تو لگانا کیا مشکل ہے؟ کہا نہیں، یہ اسلام اس وقت تمہیں فائدہ پہنچائے گا جب وہ کربلائی کردار تمہارے وجود میں نظر آئے، اس کی ہم عملی تصویر بھی تمہیں غیر معصوموں کی پیش کریں گے۔ ہم تو تمہیں جانتے نا تم کتنے بہانے باز ہو، تھوڑا سا بھی موقع ملے گا تو بہانہ پیش کرو، رے معصوم کہاں ہم کہاں، اس کے جیسے ہم کیسے ہو سکتے ہیں، اس کی زندگی پہ کیسے، لہذا ہم غیر معصوم لوگوں کی تمہیں مثالیں دیں گے کہ دیکھو اس طریقے سے زندگی گزارو۔ ہمارا تو بہانے بازی نا۔ اب آپ سوچیں ممکن ہے کہ کوئی جو ہے قیامت کے دن، اچھا میں ساری نمازوں کی مثال نہیں دے گا، جو سب سے سخت ہے ممبئی والوں کے لیے اس کی مثال دے رہا ہوں۔ اب فرض کریے نماز صبح یقیناً سخت مرحلہ ہے، مولانا آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ جماعت سے پتا چل جاتا ہے کہ مغرب کا مجمع کیا ہے اور نماز صبح کا مجمع کیا ہے۔ بہرکیف کام پروردگار قیامت کے دن بندہ پہنچا، بہانے کی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، پروردگار اب مجھے سزا تو مل رہی کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، لیکن پروردگار ایک بات ہے اگر اجازت دے تو پیش کروں۔ ہاں میرے بندے کیا بات ہے؟ کہ پروردگار تو نے خود قرآن میں کہا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تجھے اونگ آتی ہے نہ تجھے نیند آتی ہے، تجھے کیا پتا کہ نیند کا مزہ کیا ہے؟ نہیں بہانہ تو ہو سکتا ہے پروردگار نہ تجھے اونگ آتی نہ نیند آتی، تجھے کیا پتا کہ نیند کی لذت کیا ہے؟ اور وہ بھی صبح کے وقت 4 سے 6 کا جو مرحلہ ہے قیامت کا نیند کا مرحلہ ہوتا ہے، اچھا خاصا بیمار آدمی وہ بھی سوتا ہوا نظر آتا ہے، ایسے ٹائم پہ تو نے نماز وہ بھی اٹھا نہیں تھا تو 10-15 رکعت نماز واجب کرتی، 2 رکعت نماز وہ بھی اتنی اچھی نیند چھوڑ کر اٹھنا پڑنا، کتنا سخت مرحلہ تھا۔ تو عجب نہیں خدا آواز دے، شاید اسی لیے میں نے ان اپنے بندوں کو تمہاری خدمت میں تمہارے لیے بنا کر بھیجا ہے، اور ان کے اصحاب کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو کہ جب یہ کر سکتے تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہماری مثال دے رہو کہ پروردگار تجھے نیند نہیں آتی تو ان کی زندگی اٹھا کر دیکھ لینا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ لہذا آپ دیکھیں اسلام کو لے کر آؤ گے تو آخرت میں کامیابی ہے۔ اچھا اب جب میں لے کر نکلا باہر تلاش اسلام میں کہ مجھے وہ کون سا اسلام ہے، وہ کون سا دین ہے جس کی بات خداوند متعال نے کہی ہے، چلو اس کو ایکسپٹ کیا جائے، اس کو گلے لگایا جائے، تو اب ہر گلی چوراہے پر مجھے کچھ افراد نظر آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو اسلام ہے وہی واقعی اسلام ہے، اگر اس کو تم نے فالو کیا، اس کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کیا تو کامیابی ملنے والی ہے۔ آپ کو اس دنیا میں ایسا اسلام نہیں ملے گا کہ جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ کربلا میں جو شہداء شہید ہوئے ہیں ان کی یاد کو منانا، اور جو لوگوں نے قتل کیا ہے ان کے اوپر لعن کرنا، ان کو جو ہے ملامت کرنا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے نظر آئیں گے۔ ایسے سوال بہت سے ہمارے سیدنا سے بھی کیے گئے تھے، ان سب سوالوں میں خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے، کچھ نہ بولنا زیادہ مناسب ہے۔ یہ اسلام بھی آپ کو نظر آئے گا۔ کچھ اسلام کے ٹھیکیدار آپ کو ایسے ملیں گے، وہ کہے گا کہ قاتل بھی رضی اللہ ہے اور مقتول بھی رضی اللہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام کے دامن میں اس کی جگہ بھی ہے، قاتل کو بھی آپ رضی اللہ کہیے، جو قتل کیا گیا اس کو بھی آپ رضی اللہ کہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں ایک آدمی جو اسلام کی تلاش میں نکلا ہوں، میں کنفیوز ہوں کہ آخر وہ کون سا اسلام ہے کہ جس کے اوپر ہاتھ رکھ کے میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ یہ لے کر آؤ گے تو کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ اگر محشور ہوئے تو تمہیں قیامت کے دن جو ہے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہونا پڑے گا۔ اب اگر مسلمان سے پوچھوں تو وہ تو کہتا ہے کہ میرے پاس ہی اوریجنل ہے، باقی سب کے پاس تو فیک ہے، میں ہی اوریجنل اسلام پر فالو کر رہا ہوں، میں وہی اسلام جو خدا نے کہا اس کو ہی فالو کر رہا ہوں۔ سند کیا ہے؟ قرآن سے پیش کرو تو قرآن سے کوئی سند نہیں کسی کے پاس۔
ہر آدمی صرف اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہے. لہٰذا کوئی ایسا اسلام کی جس بارے میں خداوند متعال نے کہا کہ اگر یہ اسلام لے کر آؤ گے تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوگے. پروردگار کیا بہتر ہوتا کہ اسی قرآن میں تو اس اسلام کی معرفی بھی کرا دیتا جس کے اوپر یہ تھپا لگا ہوتا کہ یہ اسلام کامل بھی ہے اور اس اسلام سے میں راضی بھی ہوں. توجہ کیجیے گا تاکہ کم سے کم میں اس اسلام کی تلاش میں جاؤں کہ جس کے اوپر تو نے تھپا لگایا جس کو میں نے کامل کیا ہے اور اس اسلام سے میں راضی بھی ہوں. میں نے بہت تلاش کیا تاریخ کے دامن میں لیکن قرآن مجید کی آیتوں کو جب تلاش کرنے لگا تو کرتے کرتے سورہ مائدہ میں ایک جگہ پر پہنچا. قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے دین کو کامل کر دیا, آج تم پر نعمتوں کو تمام کر دیا, آج تمہارے اسلام سے ہم راضی ہو گئے. پروردگار اس کے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ اس کے پہلے جو تھا اپنی جگہ پر تھا لیکن آج کے بعد جب تک یہ جو ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے یہ ولایت اگر تمہیں اسلام میں نظر نہ آئے تو سمجھنا وہ اسلام صرف کھول نظر آئے گا, اس کی روح در حقیقت اسی ولایت میں ہوگی. لہذا حقیقی اسلام کو تلاش کرنا ہے تو دیکھو نماز روزے حج زکات اور خمس کے ساتھ ساتھ ولایت اہل بیت نظر آ رہی ہے نہیں نظر آ رہی ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نظر آئے تو سمجھنا وہی اسلام واقعی ہے, وہی تمہیں نجات دے گا دنیا میں بھی اور وہی آخرت میں بھی پہنچانے والا ہے. صلوات دے دیں گے محمد والے محمد. اور اگر اس کی زندہ مثال دیکھنا ہے تو آج تشییع جنازے کے مجمع کو آپ دیکھ لیں. یہ ہے اس حقیقی اسلام کی جیتی جاتی تصویر دنیا کے سامنے کہ جہاں ایک مرد مجاہد نے حسینی فکر کو اپنا کر علوی طرز زندگی کو اپنا کر زندگی گزاری تو زندگی بھی کیا شان و شوکت کے ساتھ اور موت بھی آئی تو کیا شان و شوکت کے ساتھ. اور یہ عزتوں سے نوازا جانا بتا رہا ہے کہ جس خدا کے لیے تم نے کام کیا ہے کوئی جزا دے نہ دے خدا اس انداز سے جزا دیتا نظر آتا ہے. ایک صلوات دیجیے گا محمد والے محمد. یہ ہے وہ اسلام کی خوبصورتی جسے لوگ علامہ مودودی نے اسی چیز کو بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ جب سارے اصحاب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی. آج کے اس میں کہوں کہ جب سارے اسلامی ممالک کے حکمران امریکہ اور اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے تو ان کو کیا ضرورت تھی, یہ بھی گھٹنے ٹیک دیتے. علامہ مودودی نے کیا خوبصورت جواب دیا, کہا یہ سوال کو بدلتے کیوں نہیں کہ جب حسین ابن علی نے یزید کی بیعت نہیں کی تو ان ساروں نے کیسے بیعت کر لی. اسی امام حسین کے طرز زندگی پر زندگی گزارنے کا ان کو بیعت کرنے دو. میں حسین ابن علی کا شہدائی ہوں جیسے حسین ابن علی نے یزید کے سامنے بیعت نہیں کی تھی. تعصب قیامت جس کی فکر حسینی ہوگی وہ بھی کسی یزید کے سامنے بیعت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. وہ سر کٹا تو سکتا ہے لیکن کسی یزید کے سامنے سب جھکا نہیں سکتا. ایک صلوات دے دیں گے محمد والے محمد. زندہ سلامت رہے. پتہ نہیں کسی کو یہاں سیاست کی بو آئی کہ نہیں آئی اس نعرے میں. کچھ لوگوں کو اس نعرے میں سیاست کی بو آتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا 61 ہجری میں رونما ہوئی وہی ختم ہو گئی. انہیں شاید یہ پتہ ہی نہیں کہ یزیدیت اور حسینیت کا مفہوم کیا ہے. یزیدیت اور حسین کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آج کوئی یزید زندہ یا آج حسین زندہ. یزیدیت حسین کا مطلب ہے فکر سید الشہداء آج بھی دوام اور تسلسل میں جریان ہے. اس انقلاب میں یہ جو آئے دن جو کارخانہ حر سازی حسین ابن علی نے کربلا میں کھولا تھا یہ فکر حسین ابن علی ہے جو آج اس کارخانے کو چلا رہی ہے. دنیا کے کتنے حریت پسند افراد ہیں جو اسی فکر سید الشہداء کو پڑھ کر حسین ابن علی کے کاروان میں شریک ہوتے جا رہے ہیں. یزیدیت بھی اپنا کام کر رہی ہے, وہ بھی فکر سید الشہداء سے دور لینے جانے کی کوشش کر رہی ہے. وہ چین سے نہیں بیٹھے, ہم شاید بیٹھ گیا لیکن وہ چین سے نہیں بیٹھے. ان کا کام ہے مستقل حسین ابن علی کے راستے سے لوگوں کو ہٹانا, لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈالنا کہ یہاں نہیں جانا, وہاں نہیں جانا, ادھر نہیں آنا, ادھر نہیں آنا. لہٰذا ان دونوں فکروں میں جریان ہے.
لہٰذا یہ یزیدیت یعنی حسین ابن علی یہ مقابلے میں جو فکر تھی یزیدیت وہ بھی آج چالو ہے، اور حسینیت یعنی حسین ابن علی کی فکر دونوں میں جریان ہے۔ اس دونوں کی بنیاد پر آج خدا کی قسم اسلام نے جو سرخرو ہوا ہے آج دنیا کے سامنے وہ حسین ابن علی کی فکر ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ لہٰذا یہ بہت اہم مرحلہ ہے، میں اس پر میرا موضوع نہیں اس پر گفتگو کرتا کہ خود موجودہ حالات میں دشمنوں کی سازش کیا ہے اپنے آپ میں، کس طریقے سے حسین ابن علی کی فکر کو تحریف کی صورت میں پیش کرنا چاہ رہا ہے، تحریف دے کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک مستقل موضوع ہے، جوانوں کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے، مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، عقل کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ حسین ابن علی نے جو قربانی دی، آپ چیلم کی جو زیارت میں پڑھتے ہیں، میرا موضوع نہیں لیکن ایک جملہ آ گیا تو یہاں پر عرض کرتا چلوں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِحَالَةِ، اے مولا آپ نے قربانی اس لیے دی ہے تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکال سکے۔ جہالت کا مطلب اس زمانے میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، پڑھتے نہیں تھے لوگ۔ اب جہالت کے معنی کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام نے قربانی کیوں دی۔ یہاں پر جہالت علم کے مقابلے میں نہیں ہے، علماء کہتے ہیں یہاں پر جہالت عقل کے مقابلے میں ہے۔ اگر میں آج کی ہندوستان کی زبان میں بہت سادہ ترجمہ کروں تو امام حسین نے قربانی اس لیے دی تاکہ لوگ اندھ بھکت نہ بن سکے، اندھ بھکتی سے بچانے کے لیے، اس لیے کہ اندھ بھکتی اتنا بڑا جرم ہے جو کتنے بڑے لیول پر فساد اور کتنے بڑے لیول پر جو نقصان پہنچا سکتی ہے ہم اور آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ لہذا امام حسین نے ان عقل کے مقابلے کے جو جاہل ہیں ان کو جہالت سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ لہذا یہ اسلام اور عظمت اسلام، اس کی عملی صورت کا کربلا میں سید الشہداء کا جملہ سن لیجیے، فرماتے لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، مجھ حسین کے علم میں نہیں ہے کہ میرے اصحاب سے زیادہ باوفا اور خیر و برکت رکھنے والے اصحاب اللہ نے کسی کو عطا کیے۔ کیسے اصحاب؟ آپ عملی تصویر دیکھیں، اسلام کی عملی تصویر۔ اگر آپ اس جملے کو یہ سمجھ رہا ہو کہ کوئی کہ امام حسین نے سوچا کہ شب عاشور ہے، کل روز جنگ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں لہذا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں، غلط۔ امام حسین اپنے اصحاب کی حیثیت کو جانتے ہیں، ان کے مقام کو جانتے ہیں۔ یہ دنیا والوں کے سامنے ان کی عظمتوں کو اجاگر کر رہے ہیں کہ کبھی چراغوں کو گل کر رہے ہیں، کبھی جناب زینب کے دہان اقدس سے نکلے ہوئے جملے، یہ سب عظمت اصحاب حسینی کو اجاگر کرنے کے لیے ہے کہ دنیا کی نگاہوں میں امام حسین کے اصحاب کی حیثیت نکل کر آ سکے کہ امام حسین کے اصحاب کس منزلت پر فائز ہے۔ نہ سید الشہداء اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ کون سے اصحاب میرے ارد گرد آ کر جمع ہوئے، لیکن اس جملے کی تشریح کے لیے میں جو چار مثالیں قرآن مجید سے جلدی جلدی پیش کر دوں اور آخری مرحلے پہ آ جاؤں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ آپ دیکھیں قرآن مجید اٹھائیے اور اصحاب کی تاریخ اٹھائیے۔ میں نے کہا نہیں، اس ایک جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ در حقیقت پورا قرآن ہے جو فرزند رسول نے اس ایک جملے میں سمیٹا ہے، اور یہ خطابت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں ابھی آپ کی خدمت میں مثالیں دوں گا تو آپ کو یقین ہوگا۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ آپ دیکھیے قرآن مجید اٹھائیے اور اصحاب کی تاریخ کو پڑھیے۔ جناب آدم کی زندگی اٹھائیں گے تو آپ وہاں پر اصحاب کی تاریخ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ وہاں دو بیٹے ہیں، ایک حابیل اور ایک قابیل، ایک قاتل ہے اور ایک مقتول۔ اور یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ بھائی ہمارے پاس اگر ہمارے بیٹے برے نکلتے تو ہمارے پاس ہزاروں بہانے ہیں کہ وہ سنگت خراب ہو گئی، اٹھنا بیٹھنا، اسکول کا ماحول، یہاں کا ماحول، وہ دوستوں کا ماحول، یہ وہ۔ جناب ابراہیم، جناب آدم کس کا ماحول ہے؟ اسکول خراب کر دیا، دوستوں نے خراب کر دیا، کوئی تو ہے نہیں وہاں، اور بیٹا جو ہے وہ قاتل نکل گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، پہلے ہی مرحلے میں خداوند متعال نے کہا کہ تم جو سب سے بڑی غلطی انسان کرنے والا ہے وہ ہے اس شیطان ملعون کو فراموش کر دینا، جس نے باقاعدہ قسم کھا رکھی ہے کہ میں چین سے بیٹھنے والا نہیں ہوں، میں کبھی دو بھائیوں کو، کبھی بیوی شوہر کے درمیان، کبھی بھائی بہنوں کے درمیان مختلف طریقے سے اختلافات جو ہے وہ یوسوس فی صدور الناس، وہ اپنا کام جاری رکھتا رہے گا۔ اور شاید دوسری علت بھی یہ ہو کہ یہ بتانا بھی مقصود ہو کہ دیکھو ابھی ہمارا سلسلہ ہدایت کا پہلا نبی گیا ہے اور اس پہلے نبی کا بیٹا قاتل نکلا ہے، لیکن ہم نے اس کے قاتل کو چھپایا نہیں ہے،
اسے دبایا نہیں ہے, اسے پردے میں نہیں رکھا کہ کل کوئی یہ کہے یا یہ کہو کہ انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کل قیامت میں کوئی کھڑا نہ ہو جائے کہ میں فلاں کی بیوی ہوں, میں تو فلاں کا بیٹا ہوں, پروردگار میں تو فلاں کی نسل سے ہوں, میری شفاعت ہونی چاہیے, مجھے تو جنت ہی چاہیے. خداوند متعال نے کہا دیکھو میرا نبی ہے لیکن پہلے ہی مرحلے میں قاتل جو ہے وہ قاتل کی فہرست میں چلا گیا, جو مقتول ہے وہ مقتول کی فہرست میں چلا گیا, تاکہ تمہارے دماغ میں بات بالکل کلیئر رہے کہ قیامت کے دن تمہارا کردار ہے جو تمہیں جنت تک لے جائے گا, کوئی رشتہ داری کام آنے والی نہیں ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں یا فلاں کی زوجہ ہوں. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. لہذا کردار کی بلندی لے کر آنا, وانی چوڑا کر کے سنا میں تو فلاں کا باپ ہوں, میں تو فلاں کا بیٹا ہوں. سائڈ میں آئیے, آپ لے کے کیا ہے وہ بتائیے پہلے. وہ ساری چیزیں آپ کی اپنی جگہ پر, کس نسل سے ہے کیا ہے وہ سب اپنی جگہ پر سائڈ میں رکھیے. آپ نے خود کیا کیا وہ بتائیے ہمیں, وہ نام اعمال دکھائیے. لہذا جناب آدم کی زندگی میں کچھ نظر نہیں آیا, جناب نوح کی زندگی میں اصحاب کو تلاش کیا, ہاں وہ کچھ تھوڑے بہت چیزیں نظر آ رہی ہیں, اور لفظ اصحاب بھی ہمیں قرآن میں مل رہا ہے کہ جناب نوح نے حکم خدا کے مطابق کشتی کو بنایا. لوگ آ کر مسخرہ کر رہے ہیں کہ بتائیے نہ پانی ہے نہ پانی کا وجود ہے, یہ بتا رہے ہیں کہ کشتی پانی پہ چلے گی اور پھر دنیا ختم ہو جائے گی, جو کشتی میں آئے گا وہ بچے گا. اب لوگوں کو مسخرہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن الغرض جناب نوح نے کشتی بنائی اور ہوا بھی ہے, پانی آیا, ساری چیزیں, اور صرف کشتی میں جو افراد تھے وہ بچے, باقی سب کا جو ہے بیڑا غرق ہو گیا اور سب جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتر گئے, حتیٰ کہ جناب نوح کا بیٹا بھی غرق ہو گیا. یہاں پر بھی بیٹے کی مثال بار بار خداوند متعال. اور عجب حال ہے, آپ دیکھیں اب جب میں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا, متوجہ رہیے گا, قرآن کہتا ہے کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ, ہم نے نوح کو نجات دی اور کشتی والوں کو نجات دی. اب یہاں پر پہنچنے کے بعد مجھے لگتا ہے پروردگار جب آپ نے یہ کہی دیا تھا خداوند متعال کہ ہم نے نوح کو نجات دی, تو یہاں بھی کہتا کہ ہم نے نوح کو نجات دی اور نوح کے اصحاب کو نجات دی. وَأَصْحَابَ نوح, ہم نے نوح کو نجات دی اور اصحاب نوح کو نجات دی. کشتی میں کون تھے؟ اصحاب نوح تھے. لیکن خدا نے نہیں کہا, حضرت نوح کا نام ہٹا کر وہاں پر رکھا سفینہ, کہ ہم نے نوح کو نجات دی اور ہم نے کشتی والوں کو نجات دی. پروردگار یہ لفظ سفینہ یہاں پہ کیوں رکھا؟ عجب نہیں خدا آواز دے کے دیکھو, اگر نوح کہتے تو یہ نجات حاصل کرنے کا سلسلہ صرف حضرت نوح تک محدود ہوتا. ہم نے سفینے کا لفظ رکھ کر لوگوں کے ذہنوں کو مزید بیدار کیا ہے کہ جیسے اصحاب نوح نے نجات حاصل کی ہے ویسے ہی تم بھی اپنے دور میں سفینے کو تلاش کرنا. توجہ کیجیے گا, اس کشتی کو تلاش کرنا جو کشتی تمہیں ساحل نجات تک لے جا سکتی ہے. پروردگار ہم بھی اس زمانے میں اپنے نبی سے سوال کریں گے, پروردگار عالم کے نبی آپ بھی تو بتائیے, ہم آپ کے پیروکار ہیں, ہم آپ کے امتی ہیں, آپ بھی بتائیے ہمیں کیسے اس کشتی میں سوار ہونے کا موقع ملے گا. وہ کشتی ہمارے دور میں کون ہے؟ عجب نہیں, رسول آواز نے گھبراؤ نہیں, مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, اہل بیت کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کشتی نوح کی مثال تھی. اس زمانے میں کشتی نوح پر بیٹھ کر نجات ملتی تھی. آج اگر نجات چاہیے تو دامن اہل بیت کو تھام لو, خود بخود تمہیں نجات ملتی چلی جائے گی. ایک صلوات بھیجیے گا محمد آل محمد. ہم تمہیں بتائیں گے کہ نجات کیسے ملتی ہے. اہل بیت, ان کے دامن سے اپنے آپ کو متصل کرو, دیکھو کیسے تمہیں نجات ملتی. یہ ہے سفینہ نوح. اور اہل بیت میں بھی حسین ابن علی کی کشتی, ان الحسین مصباح ہدی وسفینۃ نجات. حسین ابن علی سفینہ نجات ہیں, نجات کی کشتی ہیں. حتیٰ کہ معصومین کا جملہ اسرع منا, ہم سب جو ہے وہ سفن نجات ہیں, لیکن ہمارے جد حسین ابن علی کشتی ہم سب سے زیادہ تیز چلنے والی ہے. یہ شرف خدا نے امام حسین کو عطا کیا. لہذا اصحاب نوح کی زندگی ہے دیکھی. اور آگے بڑھیے, اصحاب حضرت موسیٰ انتظار کر رہے تھے کہ منجی آئے, آنے کے بعد ہمیں نجات دے. اب ایک مرحلہ آیا کہ جناب موسیٰ آ گئے لیکن نجات نہیں مل رہی. آئے دن شکوہ کر رہے ہیں, موسیٰ کب ہمیں بچاؤ گے فرعون کے شر سے. لیجئے جناب موسیٰ نے ایک وقت مقرر کیا کہ چلو آج تم کو بچاتے ہیں, اور پوری قوم کو لے کر حضرت موسیٰ نکل پڑے. ادھر فرعون کو پتا چلا کہ بھائی یہ سب تو فرار اختیار کر رہے ہیں, تو فرعون نے کہا میں چلو آج ہی بہترین مہورت ہے, ان سب کو تحت ایک کر دیتا ہوں. لہٰذا وہ پیچھے پیچھے اور یہ پورا لشکر آگے آگے. اب قرآن نے جو خوبصورت منظر پیش کیا کہ ایک جگہ پر جا کر اصحاب موسیٰ رک گئے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ سامنے دریائے نیل ہے, اگر آگے گئے تو موت. اب پیچھے جانے کی کوشش کی تو دیکھا لشکر فرعون کھڑا مسکرا رہا ہے, کہاں جاؤ گے؟ اب سامنے بھی موت ہے
یعنی آگے بھی موت پیچھے بھی موت. اچھا اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اصحاب موسیٰ آ کر کہتے کہ اے موسیٰ نبی خدا ہم بڑی معذرت چاہتے ہیں آپ سے, آپ نے کتنی ساری کوشش کی لیکن ہمیں اب یہ خوف ہے کہ کہیں ہمارے چکر میں آپ نہ شہید ہو جائے, اب آپ کا کیا ہوگا؟ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے, لیکن قرآن نے ایک عجیب لفظ استعمال کی. قرآن کہتا ہے کہ اصحاب موسیٰ آ کے کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, موسیٰ ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو پکڑ جائیں گے. اچھا خاصا کم سے کم ٹھیک ہے ظلم سہی کے زندگی گزار رہے تھے, کم سے کم زندہ تو تھے. آپ نے تو ایسا لا کے کھڑا کر دیا کہ آگے بھی موت پیچھے بھی موت, کوئی راستہ ہی نہیں بچنے کا. کیا خوبصورت جواب دیا جناب موسیٰ نے. توحید خداوند متعال کی اس سے بہترین مثال, اللہ کی ذات پر توکل کی اس سے بہترین مثال قرآن میں شاید آپ کو نہ مل سکے. کہتے ہیں اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ, گھبراؤ نہیں ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے, ان قریب وہ راستوں کو فراہم کرے گا. خدا جناب موسیٰ خدا کی طاقت کو بتا رہے ہیں کہ جب ساری جہان سے رابطہ منقطع ہو جائے تو وہ خدا کی ذات ہے. جب سب اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لے تو خدا ہے جو اپنا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہے. خدا ہے جو تمہارے اس اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے جانے کے لیے تیار ہے. لہذا رکو, ابھی خدا راستہ بنائے گا. اور کیا شاندار طریقے سے روایات کے مطابق راستے بنے, 12 راستے بنے اور سب نکل گئے. لیکن عجیب خوبصورتی یہاں پر یہ ہے کہ ادھر جناب موسیٰ کے لشکر کا آخری آدمی باہر نکلا اور ادھر سے لشکر فرعون نے دیکھا کہ ارے یہ تو پانی پہ جا رہے ہیں, جب یہ جا رہے تو ہمارے جانے میں کیا ہے, چلو ہم بھی جب ان کو راستہ دے سکتا ہے یہ پانی تو ہم بھی تو آخری انسان ہیں, ہمیں بھی تو راستہ دے گا. آپ سے میں پوچھوں کہ فرعونیوں کی غلطی کیا تھی؟ فرعونیوں نے یہ سمجھا کہ یہ راستہ ہے جو انسان کو بچاتا ہے. توجہ کیجیے گا, یہ بہت بڑا جملہ تھا جو میں نے آپ سے بن گیا. فرعون یہ سمجھ رہے تھے کہ راستہ ہے جو اسے بچاتا ہے, جبکہ موسیٰ بتا رہے کہ راستہ نہیں بلکہ راستے کا رہنما ہے جو تمہیں بچائے گا. اب اسی لیے میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ راستوں کی فکر میں مت رہو. دیکھو تم نے کس رہنما کو اپنا لیڈر اور اپنا رہنما مانا ہے, جیسا رہنما ہوگا ویسے ہی نجات بھی تمہاری ہونے والی ہے. اب یہ سوچو جو قیامت میں خود جن کے لالے پڑے ہو اپنی نجات کی, وہ تمہیں کیا نجات دلائیں گے؟ لہذا اہل بیت کے دامن سے منسلک ہو, وہ خود بھی نجات یافتہ ہے, تمہیں بھی نجات دلا کر رہیں گے. ایک صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد. لعنت کیا ہوا صاحب, لیجئے اب یہ جو نقطہ آپ کی ذہن تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو یہ لگا اب یہ چلے وہ بھی پانی میں, اچھا وہ چل بھی رہے پانی, اور ان کا کانفیڈنس بڑھ گیا کہ لیجئے صاحب ہم بھی بچ جائیں گے, نکل جائیں گے اس طرف, بڑا کیف لیتے ہوئے اندر گھسے. لیکن ادھر لشکر حضرت موسیٰ کا آخری آدمی باہر نکلا, ادھر لشکر فرعون کا آخری آدمی گھسا, ادھر حکم خدا سے یہ دریا جو پانی تھا وہ مل گیا, سب کے سب اسی پانی میں غرق ہو گئے. پروردگار یہ کرشمہ دکھانا ہی تھا, تو جیسے فرعون یا اس کا لشکر پہلے مرحلے میں گھسا وہیں پہ غرق کر دیتا. یہ اتنا انتظار کس بات کا تھا کہ یہ فرعونی لشکر کا آخری آدمی اس دریا میں آئے تب جا کر اسے غرق کریں گے. آج ہم سے سوال ہوتا ہے کہ یہ بتائیے آپ کے زمانے کے امام اتنا ظلم بڑھ رہا, کب آئیں گے وہ, کب آئیں گے وہ, آتے کیوں نہیں, وہ آتے کیوں نہیں, آخر کیوں کا بدلہ لیں گے؟ ہم تو بھائی اس مثال کو دیکھنے کے بعد خدا کو یہی کہہ سکتے ہیں پروردگار تیری حکمت کو ہم سمجھ گئے کہ جب تک تیری حکمت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جب تک سارے فرعونی دریا میں آ نہ جائے اس وقت تک تو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا نہیں ہے. شاید خدا بھی انتظار میں ہے کہ یہ سارے یزیدی اور فرعونی دنیا میں آ جائے, تب اس آخری حجت کا ظہور ہوگا تاکہ ان سارے یزیدی اور فرعونیوں کو تہتے کیا جائے, دریا میں غرق کیا جا سکے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. یہ کون ہے گا؟ یہ اصحاب موسیٰ ہیں جن کو اپنی جان کی فکر ہے, نبی خدا کی فکر نہیں. یہی اصحاب موسیٰ جب قارون نے اپنے دولت کی نمائش کی تو دیکھ رہے واہ کیا دولت, اتنی دولت, اور ہم ہیں جناب موسیٰ کے پاس بیٹھے تھے اللہ اللہ کر رہے ہیں. تو قرآن نے ان کے جملے کو کوٹ کیا. اصحاب موسیٰ کہتے ہیں کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم, کاش کہ جو قارون کے پاس تھا ہے وہ ہمارے پاس بھی ہوتا, کتنی اچھی قسمت والا ہے قارون. اچھا یہ جملہ کس کو کہنا چاہیے تھا؟ یہ جملہ تو قارونوں کہنا چاہتا کہ یہ بھی ہماری کوئی زندگی ہے, صبح شام دولت ہی گن رہا, کچھ کام کاج نہیں. زندگی تو حضرت موسیٰ کے اصحاب گزار رہے ہیں کہ جناب موسیٰ کی میت دنیا میں اور آخرت میں ان کی میت, کیا کہنا. لیکن اصحاب موسیٰ دولت کو دیکھ کر اپنے ایمان کو بچا نہیں سکے. یہ اصحاب موسیٰ, یہ تذکرہ یاد رکھیے. بس 5 منٹ اور. ایک اور تذکرہ قرآن مجید میں حضرت طالوت کا ہے کہ جب قوم آئی اور آنے کے بعد کہا کہ ہم راہ خدا میں جہاد کرنا چاہتے ہیں, ہمارے لیے کوئی اس لیڈر کو معین کر دیجیے. نبی نے کہا کل آنا.
جب قوم کل پہنچی تو کہا حضرت طالوت کو جالوت کے مقابلے میں اللہ نے تمہارا رہنما مقرر کیا. اب جب قوم نے دیکھا کہ طالوت تو چرواہے، وہ کیسے ہمارے لیڈر ہو جائیں گے؟ ان کے پاس قرآن کے جملے میرے نہیں، کوئی صاحب کہ مولانا اپنی طرف سے آپ نے پڑھ دیا. قرآن کہتا ہے قوم والوں نے کہا ان کے پاس یہ تو ہے ہی نہیں، تو یہ کیسے ہمارے لیڈر بنیں گے؟ اس کا مطلب یہ قوم کی پرانی فکر ہے کہ عہدہ اسی کو دیا جائے جس کے پاس مال ہو، صلاحیت ہو یا نہ، اس سے مطلب نہیں ہے. بہرحال اب یہ دیا اللہ نے. وہاں سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے، جناب طالوت کے پاس جو کوالٹیز ہے وہ میں بتاتا ہوں تمہیں. ان اللہ اصطفاہ علیکم. پہلی بات تو یہ حضرت طالوت کو اللہ نے منتخب کیا. دوسری بات ہے کہ اللہ نے جناب طالوت کو قوت بازو سے بھی نوازا ہے، قوت علم بھی عطا کی ہے. لہذا اب یہاں پر بہت سے تفسیریں، میں نے کہا کہ میں وقت نہیں ہے ورنہ یہاں پر رکا تو کئی باتیں ہو جائیں گی. آگے بڑھتے ہیں. حضرت طالوت لے کر پوری قوم کو چلے اور دیکھا سامنے جو ہے وہ، اور دھوپ شدت کی گرمی، اور اس میں سب پیاس کی شدت سے جا بلب، اب نہیں کہ تب مر جائے. اور سامنے نہر بہ رہی ہے. جیسی نہر کو دیکھا حضرت طالوت نے کہا ان اللہ مبتلیکم بہذا النہر. یہ کوئی معمولی نہر نہیں ہے، پروردگار عالم اس نہر سے تمہارا امتحان لینا چاہ رہا ہے. لہذا کسی کو اجازت نہیں کہ اس نہر سے پانی پی لے. ہاں ایک چلو پانی اٹھا سکتا ہے، کوئی دقت نہیں، لیکن پانی پینے کی اجازت کسی کو نہیں دیا خدا نے. کہاں سننے والا، پیاس کی شدت. قرآن کہتا ہے سب اکثریت ٹوٹ پڑی پانی پر. جناب طالوت کہہ رہے بھائی یہ اللہ تمہارا امتحان ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں. کچھ لوگ کھڑے ہوئے جو جناب طالوت کے ساتھ، باقی سب یعنی اصحاب طالوت وہ ہیں جو پیاس کو دیکھ کر پیاس برداشت نہیں کر سکے. دو تذکرے اور، ایک صلوات بھیجے گا محمد والے محمد. ایک قرآن میں آپ لفظ پڑھتے ہیں ہمارے درمیان، کہا جاتا ہے کہ اصحاب و انصار. اصحاب کا لفظ بھی قرآن بھی اور انصار کا لفظ بھی قرآن مجید میں. کہاں پر جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ من انصاری اللہ، میں راہ خدا میں تبلیغ کے لیے اٹھا ہوں، کون میری نصرت کے لیے تیار ہے؟ تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم جو ہے وہ آپ کی نصرت کرنے کے لیے تیار ہیں. جناب عیسیٰ نے کہا ٹھیک. اچھا ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جناب عیسیٰ نہ سولی پہ چڑھے ہیں نہ ان کو قتل کیا گیا. قرآن نے صاف لفظوں میں کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسیٰ کو قتل کیا گیا نہ عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا گیا. یہ عیسائی عقیدہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ صلیب پہ چڑھا دیا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے بھی جناب عیسیٰ کی شکایت ان یہودیوں سے کی تھی، اللہ نے اسی کو جناب عیسیٰ کی شکل عطا کر دی اور اسی کو اٹھا کر انہوں نے صلیب پہ چڑھا دیا، اور اللہ نے جناب عیسیٰ کو چرخے چاروں پر بلا دیا. ہمارے یہاں عقیدہ یہ. لیکن میں عیسائی عقیدے کے مطابق سوال کرتا ہوں کہ بھائی ان لوگوں نے جنہوں نے نصرت کا وعدہ کیا تھا، جب جناب عیسیٰ سولی پہ چڑھ رہے تھے تو یہ سب کہاں تھے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مدد کریں گے، ہم ناصر ہیں، ہم انصار ہیں، تو قاعدے تو ہونا چاہیے تھا کہ جب جناب عیسیٰ سولی پہ چڑھا تھے یہ آتے مزاحمت کرتے ہیں. لیکن ندارت، کسی نے کوئی مزاحمت کی، جناب عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے. یہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کے اصحاب ہے. آخری تذکرہ اپنے نبی کا تذکرہ، جنگ احد کا تذکرہ. قرآن مجید نے کہا کہ کچھ لوگ پیغمبر کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. قرآن ہے، حدیث نہیں کوئی کہ مولانا حدیث پڑھ رہا ہے. قرآن کہتا ہے اس تسعدون، جب تم پہاڑیوں میں بلندیوں میں بھاگ رہے تھے، والرسول یدعوکم، اور رسول تم کو پکار رہا تھا پلٹ آؤ. کوئی پلٹ کر دیکھنے کو تیار نہیں تھا، یہ کون پکار رہا؟ سب بھاگا بھاگ بلندی پہ بھاگ رہے تھے کہ ہماری جان بچ جائے. اب عزیزو یہ سارے تفسیریں آپ نے سن لیے. اب آئیے امام حسین نے کیا جملہ کہا، جیسے اصحاب باوفا اور خیر و برکت رکھنے والے اصحاب اللہ نے مجھے دیے، کسی کو نہیں دیے. تھوڑا ان تذکروں کو ایک مرتبہ پھر ذہن پہ ریوائز کر لیجئے. اصحاب موسیٰ وہ ہے جنہیں اپنی جان کی فکر ہے، نبی کی فکر نہیں ہے. اصحاب موسیٰ وہ ہے جو دولت کے آگے جو ہے وہ ایمان کو بیچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اصحاب طالوت وہ ہے جو پانی کو دیکھ کر پیاس کو برداشت نہیں کر سکے. اصحاب عیسیٰ وہ ہیں کہ جو نبی خدا عیسیٰ سولی پہ چڑھائے جا رہے ہیں، یہ کھڑے تماشا بین بنے ہوئے ہیں. اصحاب رسول خدا وہ ہیں کہ وہ پکار رہے ہیں کہ دیکھو میں زندہ ہوں، لیکن کوئی پلٹ کر آنے کو تیار نہیں ہے. اب امام حسین نے جو جملہ کہا، اور اس جملے کی پوری قرآنی تاریخ کو ملائیے. اصحاب موسیٰ وہ ہیں کہ جنہیں اپنی جان کی فکر ہے، نبی خدا کی فکر نہیں ہے. لیکن اصحاب حسین وہ ہے جنہوں نے پہلے اپنی شہادت دی ہے، اس کے بعد امام حسین شہید ہوئے ہیں. اصحاب موسیٰ وہ ہے جو دولت کو دیکھ کر ان کا ایمان ڈگمگانے لگا. اصحاب حسین وہ ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ حسین میں قربان کر دیا. اصحاب طالوت وہ ہے جو پانی کو دیکھ کر پیاس برداشت نہ کر سکے. اصحاب حسین وہ ہے کہ فرات سامنے بہ رہی تھی، کوئی ایک بھی پانی پینے نہیں گیا. اصحاب عیسیٰ وہ ہے کہ حضرت عیسیٰ سولی پہ چڑھا رہے تھے، یہ کھڑے تماشا بین بنے ہوئے تھے. اصحاب حسین وہ ہے کہ جناب زینب کے خیمے کے باہر آواز دے رہے تھے، بی بی حکم دیجئے، ابھی گردن کو جدا کر کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. اصحاب رسول وہ ہے کہ رسول کہہ رہے تھے چلے آؤ، کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. حسین کہہ رہے تھے چلے جاؤ، کوئی جانے کو تیار نہیں تھا. ایک صلوات بھیجیں گے محمد آل محمد.
گولی عزیز سے اب مجھ کو بولنا ہے، یہ دربار چپ رہے. ماشاءاللہ. یہ ہے وہ حسینی ضیالے جنہوں نے اسلام کی عملی تصویر کو ہمیں دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو اسلام پر جب عمل کرو گے تو اس طریقے سے تمہارا کردار نکھر کر سامنے آئے. یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، یہ ہے اسلام کا مقام. کسی نے اسلام پر اعتراض اس انداز سے کیا تھا کہ مسلمانوں میں جو حسین کے قاتل ہیں، ہمارے مذہب میں تو کوئی حسین کا قاتل نہیں ہے. مرحوم نقن صاحب نے اس کا جواب کھڑے کے دیا تھا کہ یہ تم نے تو کہہ دیا کہ تمہارے ہی اسلام میں قاتل حسین ہیں، لیکن تم یہ پلٹ کے کیوں نہیں کہتے کہ اسی اسلام کے جیالے اصحاب حسین؟ اسی اسلام کی خوبصورتی کو دیکھو، وہ جیالے بھی تمہارے مذہب میں نظر نہیں آنے والے. جو بہادر، جو ابطال اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیے، وہ مثالیں تاریخ کے دامن میں بے نظیر ہیں. دنیا ان شہداء کی مثال قائم نہیں کر سکتی. خدا کی قسم ذرا سوچ کر دیکھیے، تیروں کا مہ برس رہا ہو اور کوئی بڑھ کر ضعیف انسان اپنے سینے پہ تیروں کو روک رہا ہو، یہ جگر، یہ حوصلہ کہاں سے لے کر آئے گا انسان؟ یہ وہی عشق حسین ابن علی ہے جس نے کربلا میں موت کو آسان کر کر زندہ رہنا مشکل کر دیا. کربلا میں حسین کے چاہنے والوں نے موت کو بہت بونا کر دیا تھا، بہت آسان. کربلا میں تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ کون کتنی دیر تک زندہ رہے گا، کون اس بھوک اور پیاس کو کتنی دیر تک برداشت کرے گا. اور یہی وجہ تھی کہ سالار شہیدان حسین ابن علی اس مرحلے پر بھی اپنے آپ کو آگے رکھتے ہوئے امام سالار، امام شہیدان، اس نے اپنے آپ کو اس مرحلے تک پہنچایا. اور یہی وہ شہداء تھے کہ جن کی محبت کو حسین ابن علی جانتے ہیں کہ جب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، اور ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جب امام نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، نہ عباس نظر آئے، نہ علی اکبر، نہ حبیب، نہ مسلم، جب کوئی نظر نہیں آیا، ایک مرتبہ حسین ابن علی کو اس غم اور اندوہ نے جو اپنے اصحاب کی بے چینی اور کھونے پر حاصل ہوا تھا، وہ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے ہیں، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے بہادروں، اے میرے شیروں، کوئی نظر نہیں آتا، تم کہاں چلے گئے؟ جب کوئی آواز نہ آئی، تاریخ امام جملہ کہتے ہیں، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین تمہیں پکار رہا ہے، کوئی آواز دینے کو تیار نہیں ہے. شہدائے کربلا کے جنازے عجب نہیں بلندے، اے آقا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ ہم آپ کی نصرت کے لیے ابھی بھی تھے. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے. اللہ اکبر، کیسے حسین کے ساتھی تھے، کیسے حسین کے جیالے تھے، کیسی مائیں تھی کربلا میں، ہم اور آپ تصور میں نہیں کر سکتے. عزیزو، مسلم ابن اوسجہ ایک مرتبہ تیر کھا کر زمین پر آئے ہیں اور حبیب اور امام حسین جنازے پہ پہنچے. آپ بتائیے، وقت آخر آدمی وصیت کس کی کرتا ہے؟ وقت آخر آدمی بال بچوں کے لیے وصیت کرتا ہے، لیکن مسلم کا آخری وقت ہے. ایک مرتبہ مسلم کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے، لیکن ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہتے ہیں، اے حبیب میرے مولا کا خیال رکھنا. اور ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے ہیں، مولا کیا میں نے اپنی وفاداری ثابت کر دی؟ اے مولا کیا میں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا؟ مولا نے آغوش میں لے لیا. مسلم کیسی باتیں کرتے؟ اجرکم اللہ. عزیزو، اس بیابان کے آزاد تو آزاد، خدا کی قسم ان بیابان کے غلاموں کی تاریخ کو اٹھائیے. میں آخری تبصرہ زحمت کو تمام کر رہا ہوں. آپ کی آنکھوں میں اشک آ گیا، یقیناً زمانے کے امام کی نگاہ آپ کے آنسوؤں پر ہوگی. خدا ان آنسوؤں پر رحمت نازل کرے. جانتے ہیں جب جناب جون آئے ہیں امام سے ملاقات کے لیے، امام سے اجازت کے لیے، غلام ہے، کہتے مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. امام نے بہانہ بنایا. امام کہتے نہیں جون، تم کو تو میں نے اپنے بیٹے کی خدمت کے لیے رکھا، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ جناب جون کہتے اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے آقا سے اجازت لے کر آتا ہوں. پہنچے خیمے میں، امام غشی کے عالم میں ہے، بیماری کے عالم میں. جب تھوڑا سا افاقہ ہوا، ایک مرتبہ آنکھوں کو کھولا، جون خیریت؟ تو کیا بات ہے؟ کہا مولا آپ سے اجازت لینے کے لیے آ رہا ہوں. کہا کیسی اجازت؟ کہا آقا میں نے اپنے مولا کو دیکھا کہ دھیرے دھیرے آقا حسین
اکیلے ہوتے جا رہے ہیں، آقا حسین تنہا ہوتے جا رہے ہیں، اے مولا مجھے اجازت دے دیجئے، بھائی اتنا سننا تھا۔ تڑپ کے امام سجاد کہتے ہیں جاؤ جون، میں نے تمہیں خدا حافظ، جاؤ میرے آقا پر میری طرف سے قربان ہو جاؤ۔ جناب جون آئے ہیں، کہا مولا اجازت لے کے آ رہا ہوں۔ اس کے باوجود امام اجازت دینے میں تھوڑا سا تعامل کر رہے ہیں۔ میں نے تاریخ میں صرف 2 لوگوں کو دیکھا ہے اس انداز سے امام حسین سے رخصت ہوتے ہوئے، ایک جناب قاسم ہے اور ایک جناب جون ہے۔ جب دونوں کو اجازت نہ ملی تو ایک مرتبہ پیروں پہ گر گئے، پیروں کا بوسہ دینے لگے، اے مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ قاسم بھی اسی انداز سے ہے، آقا اے چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے گلے سے لگا لیا۔ جب جون بھی ایک مرتبہ پیروں کی قدم بوسی کرنے لگے اور اجازت نہیں ملتی تو بڑا حساس جملہ طلب یہ کہتے ہیں آقا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، میں غلام ہوں، آپ میرے خون کو اپنے خون میں شامل نہیں کرنا چاہتے، میرے بدن سے بدبو آتی ہے، شاید اس لیے مجھے شہدائے کربلا میں شامل نہیں کرنا چاہتے۔ بھائی اتنا سننا تھا۔ حسین ابن علی نے جون کو اپنے آغوش میں لے لیا، اے جون حسین ابن علی کے یہاں یہ گورا کالا یہ بدبو آنے کا معیار نہیں ہے، اے حسین کے غلام جاؤ خدا حافظ۔ تاریخ بتاتی جناب جون چلے، ایک مرتبہ اپنے جو سپر تھی اسے بھیگا اور لڑتے لڑتے جب زمین پر آئے ہیں اور ایک مرتبہ مولا کو آخری سلام کہا ہے، اب جو آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ حسین کا زانو ہے، جون کا سر ہے۔ اے جون تم نے شکایت کی تھی نا اے مولا میں اور آپ کی برابری نہیں ہو سکتی، ارے شبیر کا زانو ہے، اکبر کا جہاں سر ہے وہی جون کا سر ہے، شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا۔ عزیزو جون نے کچھ شکایتیں کی تھی، لیجئے حسین ابن علی کا یہ غلام اس دنیا سے رخصت ہوا، لیکن ایک مرتبہ مولا نے آواز دی، دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم بیض وجہا وطیب ریحا واحشرہ مع الابرار، خدایا اس کے چہرے کو سفید بنا دے، خدایا اس کے بدن سے خوشبو کو جاری فرما، اسے ابرار میں شامل فرما۔ شاید تاریخ کربلا میں سب سے زیادہ وہ جنازہ جس کے جسم عطر سے خوشبو بلند ہو رہی تھی وہ حسین ابن علی کا یہی غلام جون تھا جس کے لیے حسین نے دعا کی تھی۔ حسین بتانا چاہ رہے تھے دیکھو اگر ہماری راہ میں قربانی دی ہے تو تمہیں اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں شرف حاصل۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ